مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ آج 1.5 پارے مکمل پڑھے گئے۔ قرآن کریم کے بارے میں ایک چیز آپ خوب سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 114 صورتیں نازل فرمائی اور 30 پارے مکمل ہیں۔ قرآن کریم کے ایک حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 10 نیکی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ صرف اتنا پڑھ لیا الف لام میم، اللہ نے اس کو 30 نیکی عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ وقت گزر جائیں گا، زندگیاں بیت رہی ہیں، کئی رمضان آئے، کئی چلے گئے اور کئی آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی، لیکن جس نے محنت کی ہے وہ عیش کرے گا کل قیامت کے دن۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک مکمل سورت نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی سورت ہے۔ یہ سب سے پہلی سورت نازل نہیں ہوئی، لیکن اکٹھی جب سب سے پہلی جو سورت نازل ہو، کبھی ایک رکوع نازل ہوتا، کبھی ایک آیت نازل ہوتی، کبھی آیت کا ٹکڑا نازل ہوتا، لیکن ایک سورت جب پہلی دفعہ نازل ہوئی تو وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا ہم کو سکھلائی ہے کہ ہم کو کیا مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم سے کہہ رہے کہ مانگو، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو سورۃ الفاتحہ یہ دعا ہے اور پورا مکمل قرآن یہ اس کا جواب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ سے ہم نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ہدایت والا راستہ عطا فرما۔ اللہ نے کہا اے قرآن آگے کا جتنا بھی ہے سب کچھ تیرے لیے ہدایت ہے، تیرے لیے سیدھا راستہ ہے، تیرے لیے رہبری ہے، تیرے لیے رہنمائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ یہ دعا اور مکمل قرآن یہ اس کا جواب ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ نازل فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ جو سورت ہے لکاوٹ کے اعتبار سے وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ البقرہ۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، تقریباً 2.5 پارے کے قریب یہ سورت آتی ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ بڑی قاف سے، چھوٹی قاف سے نہیں۔ چھوٹی قاف سے ہمارے زبان میں بکرے کو بکرا کہتے ہیں، یہاں پر جو بڑی قاف سے ذکر کیا گیا ہے بقرہ، اس کے معنی آتے گائے۔ کیا معنی ہے اس کے اندر؟ بہت سارے مسائل اللہ نے سورۃ البقرہ میں نازل فرمائے۔ طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، اور بہت سارے واقعات اس کے اندر نازل فرمائے ہیں، اور قیامت کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی شروعات میں جو نازل فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے سارے عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے بولو نہیں ہے۔ 15 دن پہلے ایک نوجوان آیا تھا، مہاراشٹر کا نہیں تھا، کس طرف کا تھا وہ میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا۔ الحمدللہ اللہ نے اس کو ہدایت سے نوازا تھا۔ 6-7 سال پہلے مسلمان ہو گیا، اور ملاقات کی نیت سے دوسرے اسٹیٹ سے آیا تھا، اور آنے کے بعد کافی پورا ایک دن انتظار کیا، ملاقات ہو گئی، پورا دن یہاں پر گزار کر گیا۔ وہ اپنی زندگی کے رودات سناتا ہے کہ میں قرآن کریم کو پڑھنا میں نے شروع کیا، مجھے کس نے دعوت نہیں دی، مجھے کسی نے قرآن اور اسلام اور دین اور ایمان نہیں سمجھایا۔ وہ کہنے لگا کہ میں سوچتا تھا کہ اسلام پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر کیسے آیا، حالانکہ لوگ اسلام کو گالی دیتے ہیں، مسلمانوں کو برا بلا کہتے ہیں، تو اگر برا ہیں، اگر کوئی گندا ہے اور یہ اگر باطل مذہب ہے تو دوسرے نمبر پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سوچتا تھا کہ میں کیسے معلوم کروں۔ اسکول اور کالج کے پروفیسروں سے جا کر سوالات کرتا تھا،
تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ تیرے سوالات میرے سر سے اوپر کے ہیں، بہت ہائی لیول کے سوالات ہیں، کسی عالم سے جا کر لو۔ اب اس کو عالم کسے کہتے وہ بھی نہیں معلوم تھا، بھئی یہ عالم کیا ہوتا ہے۔ ایک نوجوان سے اس کی دوستی ہو گئی، اپنے والا تھا، کسی طرح بات مختصر کر رہا ہوں، کسی طرح اس نے اس کو قرآن کریم لا کر دے دیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میرے ہاتھ میں، بڑا تعجب ہے کہ اللہ کا کلام جس کتاب کے بارے میں ساری دنیا میں چرچا ہوتا ہے وہ قرآن آج میرے ہاتھ میں۔ اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے مجھے جو ملا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ سب کے لیے، یہ کس کے لیے؟ یہ قرآن مسلمانوں کے نہیں ہے۔ وہیں پر میرا دل مطمئن ہو گیا، میں یہ سوچ کر قرآن پڑھنے لگ گیا تھا کہ بس دوسری جو کتابیں ہیں اس طرح سے یہ بھی ایک کتاب ہے، میں پڑھنے لگ گیا۔ جب کھول کر دیکھا تو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ قرآن تو صرف میرے لیے بھی ہے، دوسروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے۔ پڑھتا گیا قرآن کے سارے مکمل ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھا اس نے۔ پھر اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول کی زندگی تک مکمل انبیاء کے واقعات کو پڑھا۔ وہ کہتا تھا کہ اب میرے سامنے اگر کوئی بھی آ جائے الحمدللہ میں اس کو جواب دے سکتا ہوں۔ ہمارا نوجوان اس سے بہت گورا ہے، جن کو وراثت میں ایمان ملا ہے، جن کو باپ داداؤں سے دین اور اسلام ملا ہے نا، اس کو اگر کھڑا کر دیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول کی کتنی بیویاں تھیں اور وہ بیویوں کے نام کیا ہیں، اللہ کے رسول کے بیٹے اولادیں کتنی ہیں اور ان کے سب کے نام کیا ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بہت کم لوگ ہوں گے جو بتا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تعداد ایسی نظر آئیں گی جو نہیں بتا سکتے۔ ہے نہیں افسوس کی بات؟ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام نہیں جانتے، مسلمان ہیں لیکن بولو اسلام نہیں جانتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا، اے اللہ ابھی تو اس زمین کو پاک کیا ہے ایسی مخلوق سے جس نے اس زمین کو گندگی سے بھر دیا تھا۔ اس روئے زمین پر انسان سے پہلے جنات بسا کرتے تھے۔ کون بسا کرتے تھے؟ جنات، لیکن گند مچا رکھی تھی، قتل و غارت گری، خون ریزی، زنا، سب کچھ، ان کے اندر بھی لیڈیز ہوتے ہیں۔ ساری روئے زمین کو گناہوں سے بھر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ ان کو پاک کرنا ہے، زمین کو پاک کیا گیا، روئے زمین کو پاک کیا گیا اور مار مار کے ان کو سمندروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف اور جنگلوں کی طرف بھگا دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، وہ بھی مٹی سے، زمین کی مٹی سے، تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ ابھی تو اس زمین کو ایک ایسی مخلوق سے پاک کیا ہے جو تیری نافرمانی کرتی تھی، اب دوبارہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی زمین کی مٹی سے، زمین سے، وہ دوبارہ قتل و غارت گری کریں گے، پھر گناہ کریں گے، پھر چوری کریں گے، پھر تیری نافرمانی کریں گے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے ایسی صلاحیتیں انسانوں میں پیدا کی، ایسی صلاحیتیں پیدا کی، اگر انسان خیر کے صلاحیت کو استعمال کرے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے، اور اگر شر کی صلاحیت کو استعمال کرے تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں دونوں صفتیں رکھی، اچائی اور برائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا تذکرہ، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات پانا، یہاں پر مختصر سا ہے سورۃ القصص 20واں پارہ، اس کے اندر مکمل تفصیلی تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا سارے عالمین کے لیے ہے، لیکن اس پر ایمان لاتے ہیں مسلمان۔ دنیا کے نظر میں قرآن کس کی کتاب مانی جاتی ہے؟ بولو، مسلمانوں کی مانی جاتی ہے، اور تورات، زبور، انجیل یہود و نصارہ کی مانی جاتی ہے۔ یہی کہتے ہیں قرآن کا انصاف دیکھو، مسلمانوں کا اور اسلام کا انصاف دیکھو، اعتدال دیکھو، کہ قرآن کریم میں سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بلکہ پورے قرآن میں 28 پاروں کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مانتے یہودی
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، پیدائش کو، ان کے نکاح کو، ان کے تجارت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے اوصاف کو، ان کے دعوت کو، سب کچھ قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اس سے تو یہودیوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھائی ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کا تذکرہ قرآن کریم میں اور اتنے تفصیل کے ساتھ ہے، تو گویا کہ قرآن کریم حق بجانب ہے، گویا قرآن کریم کیا ہے؟ حق بجانب ہے۔ اسی طرح پہلے پارے کے اخیر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح آزمائشوں سے، طرح امتحانات سے آزمایا۔ ایک تو وطن چھوڑنا پڑا، دوسرا آگ میں ڈالے گئے، تیسرا 80 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں ہو گئی، چوتھا جب اولاد ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو اولاد ہوئی ہیں ان کو کیا کرو؟ ان کو ذبح کرو۔ یہ امتحان نہیں تو کیا ہے؟ لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، سارے کے سارے امتحان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ پاس ہو گئے اور کامیاب ہو گئے۔ پھر اسی کے آگے اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کے تعمیر کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بانی بیت اللہ کہا جاتا ہے، معمار بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے، بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے۔ آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے آپ کو ایک جگہ نظر آئیں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم ایک سونے کی طرح گولڈن ٹائپ کی ایک جالی ہے، اس کے اندر 2 قدم نما پتھر رکھے ہوئے، جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہ کر خانہ کعبہ کو تعمیر فرماتے تھے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا اور یہ ان کی خصوصیت تھی کہ جس پتھر پر کھڑے رہ کے تعمیر فرماتے، اونچائی پہ اگر تعمیر کرنا ہوتا تو وہ پتھر آٹومیٹکلی اوپر ہو جاتا۔ اب اس زمانے میں کہاں اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی کہاں مشینری ہوں گی، لیکن اس زمانے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کام لیا۔ اور سارے روئے زمین میں سب سے پہلے اللہ کا گھر اگر کوئی ہے تو وہ کون سا ہے؟ بولو، کعبۃ اللہ۔ اللہ کا گھر سب سے پہلا کعبۃ اللہ ہے، سب سے پہلا گھر، اس لیے اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ حرم شریف میں، مکہ المکرمہ میں کعبہ کے پاس جو بندہ ایک نماز پڑھیں گے اللہ اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنے نماز کا؟ 1 لاکھ نماز کے پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے حضرات حج کو اور عمرہ کو جاتے ہیں، غفلت، سستی، کاہلی اور تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے کمروں میں نماز پڑھتے ہیں، حرم میں جا کر نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، کتنے بڑے ثواب سے۔ اس لیے جو حضرات جاتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد کوشش کریں کہ 5 کی 5 نمازیں حرم شریف میں جا کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دوسرا پارہ جب شروع ہوتا ہے تو یہاں پر قبلے کے تبدیلی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر مدینہ المنورہ چلے گئے، وہاں پر 16 یا 17 مہینے مدینے میں رہتے ہوئے 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول اور صحابہ کرام مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کس کی طرف؟ مسجد اقصیٰ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارا ایمان اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے آقا نے اس مسجد میں نبیوں کی امامت کروائی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ بولے ہمارا ایمان ہے۔ 3 مسجدیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ عبادت کی نیت سے کسی اور جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ مسجد 3 جگہ، 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد النبوی، نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ یہ 3 جگہ ہیں جس کے لیے عبادت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ عبادت کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت ہم کو نہیں ہے۔ تو مسجد اقصیٰ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اس جانب رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، قبیلہ بنو حارثہ ایک قبیلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے چلے گئے اس قبیلے کے اندر۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد وہیں پر جماعت بنائی گئی اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھا دی۔ 2 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ اب آپ کا قبلہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ مسجد الحرام کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے۔ پھر اسی جگہ پر اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام ایسے ہی کھڑے ہیں، اللہ کے رسول آگے امامت فرما رہے، جیسے ہی 2 رکعت کے بعد آیت نازل ہو گئی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ کے صحابہ کے سب سے پیچھے آ گئے اور صحابہ نے اپنے چہرے کو پھیر دیا. اللہ کے رسول امام 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے اور 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. اس طرح سے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جانے والی نماز بن گئی. لہذا جس جگہ پہ یہ نماز پڑھی گئی 2 قبلوں کی طرف رک کر کے، اس جگہ پہ آج مسجد تعمیر کی گئی ہے جس کا نام ہے مسجد ذوالقبلتین. کیا نام ہے؟ مسجد ذوالقبلتین. اللہ آپ کو بار بار لے جائے، اور زائر جو حج کو اور عمرہ کو لے جانے والے ہوتے ہیں وہاں پر زیارت کے لیے لے کر جاتے ہیں. اللہ آپ کو اس جگہ کا دیدار نصیب فرمائے. تو وہ جگہ ہے آج بھی مسجد ذوالقبلتین. تو اس طرح سے قرآن کریم میں قبلے کے تحویل کا تذکرہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آگے تذکرہ ہوگا. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.